السلام علیکم، میں ہوں جنید الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل JB الیکٹرک پوائنٹ۔ جی تو دوستو، یہ میرے ہاتھ میں آج آپ دوستوں کو انورٹر نظر آ رہا ہے۔ اس انورٹر کے اوپر کتنے اس کے اوپر سولر انسٹال ہوتے ہیں اور اس کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں، اور یہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہو یہ 5 kVA کا سولر انورٹر ہے۔ تو اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کس طرح کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کتنا لوڈ ہم چلا سکتے ہیں، اس کے مکمل فنکشن آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کے اوپر کتنے سولر پینل ہم انسٹال کر سکتے ہیں، اس کے کیا خصوصیات ہیں، اور اس کی مکمل انسٹالیشن اور وائرنگ کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ کون سے پروٹیکٹر اور بریکر وغیرہ انسٹال کیے جاتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر جلدی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو دوست میرے چینل پر نیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جی تو دوستو، یہ ہیں وہ سولر آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر 6 سولر پینل لگائے گئے ہیں 575 واٹ کنیڈین این ٹائپ بائی فیشل کے۔ اس کے کنیکشن مکمل میں آپ دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کس طرح کریں گے۔ جی تو دوستو، یہ ہے وہ سامان جو ہم نے اس انورٹر کے ساتھ انسٹال کرنا ہے، بریکر، چینج آور، DP اور یہ پائپ وغیرہ۔ سب سے پہلے میں اگر آپ دوستوں کو بتاتا چلوں تو ہم یہ ایک بریکر سولر کی ان پٹ پر لگاتے ہیں، جو کہ یہاں سے ان پٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے یہ آؤٹ پٹ ہمارے انورٹر کی طرف DC جو وولٹ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے یہ اس لیے لگاتے ہیں، کبھی کبھار موسم خراب ہونے کی صورت میں بادل آ جاتے ہیں تو وولٹیج ڈاؤن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں وہ جلیں گے نہیں، بلکہ یہاں سے یہ خود سے کٹ آف کرے گا، اور جیسے وولٹیج برقرار ہو جائیں گے یہ خود سے اس کو آن کروا کر جو لوڈ وغیرہ ہے وہ چلنے لگ جائے گا۔ تو اس کے کنیکشن بھی اس وائرنگ کے اندر میں آپ دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کی وائرنگ کے اندر اس پروٹیکٹر کو کس طرح لگایا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ ہے ہمارے پاس ایک چینج آور 50 ایمپیئر کا، اس کو مکمل لوڈ کے اوپر لگائیں گے، یعنی کہ 1 کے اوپر باؤڈا ہوگا، 0 کے اوپر آف اور 2 کے اوپر سولر پینل کا جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا مکمل لوڈ چلے گا۔ جس جگہ پر یہ سولر پینل انسٹال کیے ہیں وہاں پر آٹو ریلے لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کریں گے جو خود بخود سے آٹومیٹک سے چینج کروائے گا۔ اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، یہ میں ویسے پرچیز کر کے لے آیا تھا تو وہاں پر دیکھا تو میں نے سمجھا اس کا خرچہ تو کسٹمر کا بچ جائے گا۔ یہ ہیں پیئرز، یہ MC4 کنیکٹر کے ان سولر کے ساتھ اس کو لگانا ہوتا ہے۔ اس کے اندر وائر کس طرح لگایا جاتا ہے، اور یہ ہے DP، اس کے اندر ہم یہ بریکر اور پروٹیکٹر لگائیں گے، اور یہ ہے کیبل ٹائی۔ ان کیبل ٹائیوں کی مدد سے ہم ان وائرز کو باندھیں گے تاکہ ہمارے جو نیچے وائرز لٹک رہے ہوتے ہیں وہ نیچے لٹکے نہ۔ تو اس کے ساتھ یہ آپ دوستوں کو یہ پائپ نظر آ رہا ہے، وائر یہاں پر انٹر کرنے ہوتے ہیں تو یہ ڈک پٹی سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، جہاں پر وائر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر ہمیں یہ پائپ لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ میں سولر پینل بھی آپ دوستوں کو دکھاتا چلوں۔ یہ دیکھیں دوستو، پیچھے سے اس کو L3 کے سٹینڈ کی مدد سے فٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جگہ نہ ہونے کی صورت میں یہاں پر L2 والا سٹینڈ نہیں لگایا، یہاں پر L3 والا سٹینڈ لگایا ہے۔ اب اس کے مکمل کنیکشن بھی سٹارٹ کریں گے کہ اس کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے سیریز اور ایک ہوتا ہے پیرالل۔ جو آج کل جتنے بھی انورٹر آ رہے ہیں ان کو جتنے بھی سولر پینل ان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں ان سب کو سیریز میں لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو زیادہ امپیئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سیریز میں وولٹیج پلس ہوتے ہیں اور پیرالل میں امپیئر پلس ہوتے ہیں۔ تو اب میں اس کے مکمل کنیکشن کر کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ ہے انورٹر 5 kVA کا جو میں نے سب سے پہلے آپ دوستوں کو ریویو کروایا اس کا۔ تو اس کے اوپر ہم 10 پینل سولر کے لگا سکتے ہیں۔ یہ پیچھے یہاں سے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کے کنیکشن ہے۔ یہاں سے آپ آؤٹ پٹ 220 لیں گے اور یہاں پر پلس مائنس دیکھ کر لگانا ہوتا ہے، اگر یہ الٹا لگ جائے تو یہ انورٹر فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پلس مائنس کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے۔ جو سولر سے پاور آ رہی ہوتی ہے اس کا سب سے پہلے بریکر کے اندر کنیکشن لگانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے اس کو آپ آن کریں گے یہاں پر پلس مائنس آ جائے گی اور یہ انورٹر آن ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک یہاں پر بٹن بھی دیا گیا ہے، اگر آپ یہاں سے اس انورٹر کو آن آف کروانا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس انورٹر کے اوپر فی الحال کی گھڑی میں یہ 6 سولر پینل 575 واٹ کے این ٹائپ کنیڈین بائی فیشل والے لگا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ 8 پینل بھی لگا سکتے ہیں اور 10 بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر 8 پینل لگائیں گے تو ان کو مکمل ایک ہی سیریز میں لگائیں گے، ان کو بھی مکمل ایک ہی سیریز میں لگاؤں گا۔ اور اگر 10 پینل لگانا چاہیں گے تو 10 پینل کو 5 کی سیریز کر کے اس کے بعد پیرالل کر کے اسی انورٹر کے اندر انٹر کریں گے۔ تو اس انورٹر کا یہ بڑا فائدہ ہے، جہاں پر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر یہ انورٹر آسانی سے لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹری بھی نہیں لگتی، بغیر بیٹری کے یہ کام کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا بیٹری کا خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، سارا دن آپ اس کے اوپر گھر کا لوڈ آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر فین بھی لگایا گیا ہے تاکہ اس کو ہیٹ اپ سے بچائے۔ تو یہ انورٹر میں لگاتا رہتا ہوں، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ گھر کا مکمل لوڈ چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے فیوچر میں اس کے اوپر AC چلانا ہو تو آپ دوستوں نے اس کے اوپر 8 پینل لگانے ہوں گے۔ اگر اس سے بھی آپ دوستوں کا لوڈ زیادہ ہو تو آپ اس کے اوپر 10 پینل آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، اب اس انورٹر کی انسٹالیشن شروع کر لیتے ہیں۔ جی تو دوستو، اب ان پینل کو سیریز کے اندر لگائیں گے
تو سب سے پہلے جو سامنے والے 3 پینل ہیں ان کو آپس میں سیریز کریں گے، یعنی کہ ایک سولر پینل کا پلس اور دوسرے کا مائنس، ان کو آپس میں لگانا ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں۔ تو یہ سب سے نیچے والا جو پینل ہے اس کا میں نیگیٹیو نکال رہا ہوں اور اس کو پازیٹیو کے ساتھ پلس کر دینا ہے۔ جو سب سے نیچے کا ایک پازیٹیو بچ جاتا ہے اور اس سائڈ والے کا بھی ایک نیگیٹیو بچے گا، وہ نیچے انورٹر کی سائڈ پر چلا جائے گا اور اوپر سے پھر ان کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ اس 3 پینل کے بھی ایک نیگیٹیو بچے گا اور ان 3 پینل کا بھی ایک سائڈ والا پازیٹیو بچے گا، ان کو آپس میں ملانا ہوگا اور نیچے سے جو نیگیٹیو پازیٹیو بچے گا ان کو نیچے انورٹر کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ تو ان MC4 کنیکٹر کو اچھی طرح لگانا ہوتا ہے۔ اس کے ایک اندر سے ٹک کی آواز آتی ہے، وہ آنی چاہیے، اس کو لوز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر لوز چھوڑیں گے تو پھر وولٹیج ڈراپ ہوں گے، آپ کا جو انورٹر ہوگا وہ مسئلہ کرے گا۔ اسی طرح ویڈیو آپ دوستوں کو شاید یوٹیوب پر نظر آ رہی ہو، اس کے اوپر کافی محنت لگتی ہے، ایک کنیکشن کرنا اور ساتھ میں سمجھانا اور ویڈیو بنانا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل JB الیکٹرک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد انورٹر کی سیٹنگ کریں گے اور اس کے ساتھ بریکر کے کنیکشن اور پروٹیکٹر کے کنیکشن بھی کریں گے۔ جو اوپر والے سائڈ والے یہ ایک نیگیٹیو اور پازیٹیو بچ جاتا ہے، ان کو آپس میں L3 والا سٹینڈ ہے، اس کے اندر سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ نیچے وائرز بھی لٹکتی نہ رہ جائے۔ جی تو دوستو یہ ہے MC4 کنیکٹر، اس کو اب انسٹال کریں گے، اس کے اندر وائرز لگائیں گے۔ تو یہ اس طرح ایک پیکٹ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح پیکٹ سے نکال کر ایک ٹیسٹر کی مدد سے ان کے لاک کو اوپن کرنا ہوتا ہے، پھر یہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو پازیٹیو ہے جو ابھی میں نے کھولا ہے، اس کو نیگیٹیو والی وائر میں لگانا ہوگا اور جو نیگیٹیو والا ہوتا ہے اس کو پازیٹیو والا MC4 کنیکٹر لگانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ سیدھے لگائیں گے تو پھر یہ وہاں پر جب آپ سولر کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا کنیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، جہاں پر MC4 کنیکٹر آپ انسٹال کر رہے ہوں تو نیگیٹیو والا MC4 ہوتا ہے اس کو پازیٹیو والی وائر پر لگانا ہوتا ہے اور پازیٹیو والا MC4 کو نیگیٹیو والے وائر پر لگانا ہوتا ہے۔ جی تو دوستو یہ وائر کو اسی طرح ٹویسٹ کر کے اس کے اپنے پن کے اندر لگا کر اوپر سے پلاس کی مدد سے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ لوز رکھیں گے، ٹائٹ نہیں کریں گے تو یہاں سے آپ کے وولٹیج بھی ڈراپ ہوں گے اور آپ کے انورٹر کے اندر بار کوئی نہ کوئی فالٹ آئے گا جو ٹرپنگ کرے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس کو اسی طرح اگر آپ کے پاس اس کا اپنا ٹولز نہیں ہے جس کے ساتھ یہ کریمپ ہوتا ہے تو اسی طرح کٹر کی مدد سے ٹائٹ کر لینا ہے۔ جیسے ہی MC4 کے اندر پن کو اندر ڈالیں گے تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں گے، اس کو اندر تک اتنے تک لے جانا ہوتا ہے جتنے تک اس کی ٹک کی آواز نہ آئے۔ اگر ٹک کی آواز آ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ مضبوطی سے لگ گئی ہے۔ اگر ٹک کی آواز نہ آئے تو پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو نکال کر اس کو اندر ڈال کر زور دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ لوز تو نہیں ہے۔ اگر لوز ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ٹائٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ MC4 کنیکٹر کے کنیکشن کر کے اب اس کے بعد جو وائر ہوتا ہے اس کو اسی طرح میں اوپن کر کے لے گیا ہوں، کیونکہ یہ وائر جو ہوتا ہے یہ امپورٹڈ وائر ہوتا ہے اور 6 mm کی وائر ہے، اس کے اوپر ڈبل کور کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پائپ کے اندر لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دھوپ اور سردی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو اب یہ فائنلی جو مین وائر ہوتا ہے اس کا MC4 کنیکٹر میں لگا رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، جب بھی آپ دوست سارے سولر کو سیریز کریں گے اس کے بعد ان کے نیگیٹیو اور پازیٹیو کو اور ان کے مین وولٹ جو ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ میں MC4 کنیکٹر نکال رہا ہوں، تو یہاں پر میں نے اس کا نیگیٹیو سائڈ بھی لگا دیا ہے اور پازیٹیو بھی لگ گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو نیچے کا کام ہے وہ کریں گے۔
جی تو دوستو یہاں پر ٹائم ضائع کیے بغیر میں نے پہلے سے یہاں پر ڈکٹ پٹی لگا دی ہے اور اس ساتھ میں یہ فلیکسیبل پائپ بھی لگا دیے، کیونکہ خوبصورتی اور نفاست کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر خوبصورتی کام میں نہ ہو تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر مجھے ڈرلنگ کرنے کے لیے عارضی طور پر بریکر اور پروٹیکٹر لگانا پڑا، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، جب بھی انورٹر کو آن کر رہے ہوں سب سے پہلے اس کے ڈی سی وولٹ پلس مائنس کو خاص طور پر چیک کیا جائے، کیونکہ اگر الٹا کنیکشن کیا ہو تو بریکر کو آن نہ کرے، پہلے کنیکشن کو ٹھیک کر لیں۔ تو یہ دیکھیں انورٹر کے اندر کنیکشن ہو گئے، آؤٹ پٹ کا کنیکشن بھی ہو گئی ہے 220 کا، اور مائنس پلس جو سولر کے تھے وہ بھی ہو گئے۔ تو ہمارے پاس جو سولر پینل ہے وہ 6 عدد ہے، جس کے 300 وولٹ پورے یہاں انورٹر پر آ رہے ہیں۔ تو اب میں نے انورٹر کو کر دیا ہے آن۔ تو سب سے پہلے جب یہاں ڈسپلے آن ہو جاتا ہے تو تھوڑے ٹائم کے بعد یہاں پر وولٹ پروٹیکٹر پر وولٹ آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ٹائمنگ ہوتا ہے جو 10 سیکنڈ کا، وہ ٹائمنگ پورا ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پر ٹائمنگ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں 212 وولٹ یہاں پر شو ہو رہے ہیں، تو اب یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ سے یہ انورٹر کام کرنے لگ گیا، اس کا فین بھی چلنے لگ گیا ہے۔ جی تو دوستو آج کل جو موسم کا حال ہے اس کے اوپر میں لوڈ چیک نہ کر سکا، لیکن میری 1200 واٹ کی جو ڈرل مشین تھی اس کو میں نے اس کے اوپر چیک کیا تو اس نے زبردست کام کیا۔ تو اب اس کے بعد اس کا فائنلی کور بند کریں گے۔ جی تو دوستو اسی طرح اگر آپ دوست بھی گھر میں خود سے اس طرح انورٹر انسٹال کرنا چاہیں تو آپ خود سے اسی طرح کنیکشن کر سکتے ہیں، لیکن اس انورٹر کی ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو بھی اویئرنیس ملے اس سے، کہ 5 kVA انورٹر جو سادہ انورٹر ہے، لوکل انورٹر جس کے اوپر بیٹری کے بغیر لگا سکتے ہیں، 8-10 پینل تک لگا سکتے ہیں، سارے دن آپ اس کے اوپر لوڈ فری پر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، گیزر لگا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ دھوپ ہو تو آپ اس کے اوپر مکمل لوڈ اچھی طرح چلا سکتے ہیں۔ تو یہ انورٹر میں نے کئی جگہوں پر لگایا تو اس کا بہت اچھا رزلٹ تھا، بہت زبردست کام کرتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ اور جو بندہ کم بجٹ میں انورٹر لگوانا چاہے، سولر سسٹم لگوانا چاہے تو وہ یہی انورٹر انسٹال کرے، اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور سارا لوڈ بھی گھر کا آسانی سے چل جاتا ہے۔ جی تو دوستو کیبل ٹائی کی مدد سے سولر کے تمام وائرز اور یہ MC4 کنیکٹر کو اچھی طرح باندھ دیا گیا ہے تاکہ یہ نیچے لٹکتے نہ رہ جائے۔ اگر یہ نیچے لٹکتے ہیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی تھرڈ پارٹی کے الیکٹریشین نے کام کیا ہے۔ تو اپنے کام کو اچھا اور خوبصورت طریقے سے کام کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ایک کسٹمر کا کام کر رہے ہیں تو خوبصورتی اور نفاست سے کام کریں گے تو اس سے آپ کا اپنا نام بڑھے گا اور آپ کا کام خوبصورت لگے گا۔ تو ہمارے پاس جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں یہ کینیڈین این ٹائپ کے بائی فیشیل کے 575 واٹ کے پینل ہیں، جو کہ آپ دوستوں کو اس کے سٹیکر سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل JB الیکٹرک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔